یہ قصر کا باورچی خانہ ہے. یہاں مختلف افراد کے لیے مختلف غذائیں تیار کی جاتی ہیں. خدمت گاروں اور غلاموں کے لیے الگ، قصر کے منتظمین اور مسئولین کے لیے الگ، اور جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے لیے کھانے کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی غذائیں کیوں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جناب پوتیفار اور بانو زلیخا غلاموں اور خدمتگاروں کے برابر تو نہیں ہے نا. یہ یوزار شیف آج سے یوزار شیف غذا کی تقسیم میں آپ کی مدد کرے گا. یوزار شیف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، چنانچہ اس فہرست کے تحت جو ہم اسے دیں گے ہر شعبے کو اس کی تعداد کے مطابق غذا تقسیم کرے گا. دیکھ رہے ہو کس اشتیاق سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. صرف تمہاری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو. یہ قصر کا عبادت خانہ ہے. پوتیفار اور بانو زلیخا اور دیگر اہلیان قصر یہاں عبادت کرتے ہیں. ہم اپنے خداؤں کی یہاں نگہداری کرتے ہیں. یعنی آپ کے خدا جاؤ مکان کے محتاج ہیں؟ تو ظاہر ہے دھوپ اور بارش میں زیر آسمان تو نہیں ہونا چاہیے نا. درود بر جناب ہونیفر پیشکار اعلیٰ. عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یوزار شیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں. میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے. کیا ہو گیا ہے؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں. یہ قصر کے داخلی دربان ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو. اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو. میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے، میں بے قصور ہوں. اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن جناب ہونیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں. سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی. اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا. پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں. آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا. بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو. اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے. میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا. اس طرح بتاؤں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی. یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو. نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے. تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا. تم خطاکار ہو. تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. لیکن عالی جناب میں چور نہیں ہوں، مجھ پر رحم کیجیے. مجھے افسوس ہے. نینیفر کپتا کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو.
میں چور نہیں ہوں. خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے. مجھ پر رحم کریں. تم پر خداؤں کی لعنت ہو نیلوفر. تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے. انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو. عالی جناب میں چور نہیں ہوں. سچ کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے. عالی جناب میں چور نہیں ہوں. میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں. نہیں برخوردار، یہ تمہارا کام نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں؟ تم کیسے چور کی شناخت کرو گے؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے. وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں. دیکھ لیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے. بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں. اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں. میں بے گناہ ہوں. میں نے چوری نہیں کی. میرے پاس گواہ بھی نہیں. لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا. بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں. تم خوف میں مبتلا مت ہو. اور گناہ گار کو بھی خوب پہچانتا ہوں. جلد یہ سب بھی اسے پہچان لیں گے. میں جناب حنیفر سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی گناہ گار کی نشاندہی کروں فوراً اس کی گردن اڑا دی جائے. مجھے بس اس کا پتہ چل جائے. رودامون تیار کھڑا ہے. میں اسے مہلت نہیں دوں گا. بس ایک اشارے کی دیر ہے. جناب رودامون، ان دونوں کو اس باغیچے کے سامنے میں 2 زانوں بٹھا دیں. ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں. رومال لاؤ. ان کے ہاتھ باندھو. ایک بار پھر چور کو مہلت دی جاتی ہے. اگر خود اعتراف جرم کر لے تو بخش دیا جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس کی نشاندہی کر دی تو جناب رودامون یہیں پر اس کی گردن اڑا دیں گے. چور یہ ہے. اپنی تلوار نکال لیں. یہی چور ہے. اس کی گردن اڑا دیں. نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ چوری میں نے کی ہے. معاف کر دیجئے. مجھے معاف کر دیجئے جناب رودامون. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اعتراف کر لو گے. آفرین جزار صف، آفرین. لے جاؤ اسے. آفرین برخوردار، بہت خوب. مجھے یقین نہ تھا کہ کامیاب ہوگے. بہت بہت شکریہ. میں تمہارا مشکور ہوں یزار صف. اگر تم نہ ہوتے تو میں بے گناہ مارا جاتا. تم پر خداؤں کی رحمت ہو. تمہاری بے گناہی ثابت کرنا مقصود نہ ہوتا تو نینیفر کو ہرگز شرمندہ نہ ہونے دیتا. یہ اتنا بھی معصوم نہیں. اگر دوبارہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی تو سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے. شکر گزار ہوں. بہت خوب بیٹا. اب چلیں، میرے ساتھ آؤ.
کتنا ذہین اور ہوشیار ہے، دیکھا کس طرح اس سے اگلوایا ہے۔ خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کیسے اس بچے نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔